السلام علیکم جی، اکرم کوکر ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں جی، ڈسٹرکٹ قصور سے۔ سوری تمام گروپ ممبران، ایس آر جی فیملی، بیفور یو فیملی، کافی دنوں سے میری کوئی مصروفیت تھیں کورٹس کی، جس حوالے سے میں کوئی جواب نہیں دے سکا، اور ان بٹوین گروپس میں کافی زیادہ چینجنگ آ گئی، جس میں ایک مجلس شورا بنائی گئی، رجا ریاض صاحب کو تھوڑا کو اسائڈ پہ کیا گیا، اور اس طرح دیگر لوگ جو ہیں وہ آگے آئے اور وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ملک اصغر صاحب کا ایک پیغام چل رہا ہے، ملک حاجی اصغر محمود صاحب کا، اس پہ جو ڈاکٹر مدنی صاحب ہیں اور جو اس وقت اسپوکس پرسن ہیں ان کا بھی چل رہا ہے۔ ایک تو میں ڈاکٹر مدنی صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کی جو وائسز ہوتی ہیں ان میں شور بہت ہوتا ہے، تو کائنڈلی جب بھی کوئی وائس کیا کریں تو کسی ایسے سیف اینڈ ساؤنڈ پلیس پہ بیٹھ کے کیا کریں، تاکہ جو آواز آپ کی جو ہے وہ سب تک صاف طریقے سے پہنچے اور سب کچھ سمجھ بھی آئے۔ تو اب میں ملک حاجی اصغر صاحب نے پہلے جو اس میں وائس کی، جس میں مدنی صاحب کو پیغام دیا، تو میں اس بارے میں تھوڑا سا بریف جناب کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، ہم تمام افیکٹیز میں شامل ہیں، جس میں مائی سیلف میں بھی ہوں، میری اپنی بھی کافی رقم لگی ہوئی ہے، دوستوں کی بھی ہے، فیملی کی بھی ہے۔ تو ہم تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے دکھ ایک ہیں، ہمارا جو تکلیف ہے وہ بھی تقریباً برابر ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کسی کے بھی بارے میں کہ ان 5-6 لاکھ خاندانوں میں سے کوئی ایسا آدمی ہو جو ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہ کریں۔ ہم تمام ضرور ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جناب ان تمام کے دکھوں کا مداوع ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک راجہ ریاض صاحب کی بات تھی، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے 1 سال 1.5 سال تک تمام ایس آر جی فیملی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، اور ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی جب وڈرا دینے کا وقت آیا تو کمپنی کو بند کر دیا گیا۔ اس میں عرض کروں گا کہ میں نہ تو راجہ ریاض صاحب کا وکیل ہوں نہ کسی اور کا، لیکن میں ان کی ایفرٹ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو بظاہر چیز نظر آ رہی تھی، وہ جو ایفرٹ انہوں نے کی وہ ہماری بھلائی کے لیے کی تھی۔ باقی اندر کی بات تو، دلوں کے حالات تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر طور پہ جانتی ہے۔ انہوں نے سیکیور اینکس کے نام سے جو کمپنی بنائی یا ہم کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو کوشش کی، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور آگے اگر وہ ایٹ دا ٹائم آف وڈراول کچھ اس میں ہوا ہے کمپنی میں، کچھ اس میں اور بھی ایلیمنٹس ہیں، میں بھی اس میں کوئی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کوئی بدنیتی کا ایلیمنٹ ہو، لیکن جب ایک خان اور اسما بی بی، اس طرح کے دیگر جو عوامل ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، وہ بھی اس میں کافی کارگر ثابت ہوئے ہیں اس کو بند کرانے میں۔ اور دوسرا، اس کو گزارنے کے بعد اس کے بارے میں یہ بات کہنا، کیونکہ ہماری بڑی معذرت کے ساتھ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے، ایک ٹریجک ہمارا اوپینین یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی آدمی سامنے آتا ہے، پہلے ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ ہمارا کوئی ایسا ہمارا کوئی سربراہ ہو، لیکن ہم جب وہ جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ گندا کرتے ہیں، اور جو اس سے پیچھے والا ہوتا ہے وہ ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے، اور جب نیا آتا ہے اس کی جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں، جو اس کا کوئی کردار ہوتا ہے، اس سے دل برداشتہ ہو کر پیچھے والا پھر ہمیں اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں برا لگتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے، میں نے ہر دفعہ یہی بات کی ہے۔ اب اس کے بعد ملک اصغر صاحب نے جو مدنی صاحب کے بارے میں کہا کہ اب یہ فوراً اعلان کریں کہ ہم سب یہ جائیں اور وہاں پہ اس کا رزلٹ آ جائے گا اور اکاؤنٹ اوپن ہوں گے، تو میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں لیگل پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ کیس ابھی نیب کورٹ میں چل رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ بینک اکاؤنٹ میں ہیں یا ہمارے ان اثاثہ جات میں لگے ہوئے ہیں جو سیف الرحمان صاحب کے نام پہ ہیں، اور بینک اکاؤنٹس بھی فریز ہیں ود دی آرڈر آف دا کورٹ، اور جو اثاثہ جات ہیں، جو ایسٹس ہیں، وہ بھی فریز ہیں، ان پہ بھی کوشن لگا ہوا ود دی آرڈر آف دا کورٹ۔
اب جب تک کورٹ آرڈر نہیں کرتی یہ بینک ڈی فریز نہیں ہوں گے، اکاؤنٹ ڈی فریز نہیں ہوں گے، اور یہ جو پراپرٹیز ہیں، ایسٹس ہیں، وہ ریلیز نہیں ہوں گی، وہ سیلیبل نہیں ہوں گی۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب کورٹ کرے گی۔ اب میں ان تمام بھائیوں کی طرف آتا ہوں جو یہ اسما بی بی، جاوید خان اور دیگر اس طرح کے جو لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بند کرو، یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ او بھائی ٹھیک ہے، فار دا ٹائم بینگ چلیں، فار دا سیک آف آرگومنٹس ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم تمام کے تمام اس سائڈ سے ہٹ کے آپ کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں۔ چلیں آگے کریں، کیا کرنا ہے بتائیں ہمیں۔ آپ نے اب تک کچھ لے لیا ہے، نیب سے لے لیا ہے، نیب کورٹ سے لے لیا ہے، کسی اور ادارے سے لے لیا ہے، تو ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی لے لیتے ہیں۔ بھائی ہم تمام بھی آپ کی سائڈ پہ آگے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کرنا، نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیں گے تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ نیگیٹیوٹی پھیلانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سلوشن اونلی ون، نیب کورٹ جب اوپن ہوگی، جب نیب کورٹ اوپن کرے گی اکاؤنٹس اور جو پراپرٹیز ہیں ان کو ریلیز کرے گی تو ہمیں پیسے ملنے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر مدنی صاحب ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں، میں ان کی کوشش کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ ان کا کردار تو برج کا کردار ہم سمجھ سکتے ہیں، صاحب صاحب اور ہمارے درمیان جو ہے ایک کمیونیکیشن ہو سکتی ہے اس طریقے سے، لیکن مدنی صاحب کا اختیار بھی اتنا نہیں ہے، وہ بھی ہم جیسے عام انسان ہیں، نہ ان کی اس حد تک اپروچ ہے، نہ وہ کوئی احتساب کورٹ کے جج ہیں کہ وہ فوری طور پہ ایک ایسا آرڈر کریں گے اور 1 منٹ سے پہلے اکاؤنٹ اوپن ہو جائیں گے اور ہم سب کو اپنے پیسے مل جائیں گے۔ وہ جسٹ ایک کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی یہ جو مجلس شورا ہم نے بنائی ہے اس کا کیا کردار ہے، اس کے کیا اختیارات ہیں۔ ایسے تو مجلس شورا پہلے بھی بنتی رہی ہیں، ہم تمام لوگ دوست پہلے بھی بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کرتے رہے ہیں، اوپینین اپنی دیتے رہے ہیں، کوئی نیگیٹو ہوتی ہے، کوئی پازیٹیو ہوتی ہے، کوئی خلاف ہوتی ہے، کوئی فیور میں ہوتی ہے۔ تو اس مجلس شورا کا کیا کردار ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کیا واقعی یہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اب لوگوں کو دوبارہ پھر اس طرف الجھایا جائے، لوگوں کا جو ان کی اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے کہ وہ اس طرف سوچے ہی نہ اپنے پیسوں کے بارے میں؟ اور میں کہتا ہوں اگر ہم رات دن ایک چیز سوچی جائیں، ایک چیز یہی سوچیں کہ ہم نے پیسے لینے ہیں، صاحب سے لینے ہیں، کیا کرنا ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہونا وہی ہے جو جب نیب کورٹ نے اکاؤنٹ اوپن کرنے ہیں، اگر ہم نے پیسے نیب ان اکاؤنٹ سے اور ان ایسٹ سے لینا ہے، اگر صاحب کے پاس کوئی دیگر پراپرٹی یا بیرون ملک کو کاروبار ہے، جیسے کہتے تھے کہ ہم 60% کرپٹو میں کرتے ہیں، اگر ان کے پاس یہ ہے تو وہ وہاں سے دے سکتے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ان کے پاس باہر کچھ ہے یا نہیں ہے، اور اگر تھا تو ظاہر ہے پاکستان میں پراپرٹی سیز ہوئی ہیں، اکاؤنٹ پاکستان میں سیز ہوئے ہیں، تو باہر کا تو بالکل اوپن ہے، باہر میں تو کاروبار ویسے چل رہے ہیں، اگر وہ دینا چاہیں تو پھر باہر سے بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم لوگ خام خواہ آپس کی الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم جو شکوہ جواب شکوہ، تنقید برائے تنقید، ایک آدمی ایک بات کرتا ہے پھر سوچتے ہیں یا اس کو کاؤنٹر کیا جائے، پھر ہم اس کو کاؤنٹر کرنے میں لگ جاتے ہیں، سلوشن کی طرف کوئی آدمی نہیں بڑھتا۔ میرے بھائی ہم تمام لوگ جو ہیں وہ لاچار اور بے بس اور مجبور ہیں، اور ہمیں پیسے تبھی ملنے ہیں اگر ہم پاکستان کے پیسوں پہ رہتے ہیں، تو تبھی ملنے ہیں جب پاکستان کے جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہوں گے اور جو ایسٹس ہیں وہ ان پہ جو کوشچن ہے وہ ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکستان میں کوئی اور ہتھیار نہیں ہے کہ ہم پیسے لینے، اور خام خواہ کسی سے کیچڑ اچھالنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے راجہ صاحب پہ جی، وہ ایسے آدمی تھے، انہوں نے کروڑوں بنا لیے، انہوں نے گاڑیاں لے لی، انہوں نے گھر لے لیے۔ اور بھائی جب ہم نے کچھ چیز دیکھی نہیں ہے، جب ہم اس کے وٹنس ہی نہیں ہیں، تو خام خواہ یہ بھی بہتان ہوتا ہے، بہتان تراشی بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بات بھی اچھی نہیں ہے کہ ہم خام خواہ ایک آدمی کے خلاف ایسے کہہ دیں۔ ابھی جو مدنی صاحب آئے ہیں وہ بیچارے کریں گے تو ہماری فیور، ہمارے لیے وہ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم نکال رہے ہیں، وقت ضائع کریں گے، لیکن کل کو ہم نے ان کو بھی گندا کر دینا ہے۔ یہ جی مدنی صاحب ہے، انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے 2 سال ٹرک کی بتی کے پیچھے میں لگا دیا۔ ارے بھائی یہ ٹائم گزارا، آپ ٹھیک ہے سمجھ سکتے ہیں سب کا، لیکن مجھے بتائیں نا، آپ سب لوگ آگے ہیں، کریں گے کیا؟ کوئی سلوشن کیا ہے ہمارے پاس؟ اختیار کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ تو بتائیں۔ میں نے پہلے یہ بھی کہا تھا
کہ ہم تمام لوگوں کو، ہاں یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم تمام لوگ نیب کوڈ جو ہے اس کے جتنے بھی جو ہماری کاروائی چل رہی ہے ہمارے کیس میں، ہمیں اس سے اویئرنیس لینی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس میں کاروائی کیا چل رہی ہے، ہمیں بلکہ اس میں مداخلت بھی کرنی چاہیے۔ ایوری پرسن کین گو دیئر، ایوری پرسن کین اپیئر دیئر، ہر آدمی وہاں پہ جا سکتا ہے، وہاں پہ پیر ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو پہلے وہاں پہ پارٹی بننا ہے۔ آپ جا کے کوئی بات جج صاحب سے کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ جناب ہم بھی اس کے فیکٹریز ہیں، ہم بھی اس کے انویسٹر میں سے ہیں، تو جناب ہمیں بتائیے گا اس کی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے، کب تک چلے گی۔ جب سیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، تو جناب جو اس میں جن کو جو فیکٹریز ہیں، جو گریونس ہیں یا جنہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہیں، جو کمپلیننٹس میں بنے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے ملنے چاہیے، دینے والا دے رہا ہے، لینے والے لے رہے ہیں، تو جناب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں ابھی کون سی ایسی رکاوٹ ہے؟ کون سے ایسے حل طلب اس میں سوالات ہیں، ایشوز ہیں جو حل نہیں ہو رہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ وے ہے، بجائے اس سے کہ آپس میں لڑنے کے، نیب کوڈ سے یہ تمام کی تمام جو تفصیلات ہیں معلوم کی جا سکتی ہیں، اور جو وہ تفصیل ہوں گی تو میرا خیال ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوں گی اور سب کو اس پہ رلائے بھی کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جناب جو دیگر جتنے بھی ہمارے ورشنز ہیں، دیگر جتنے بھی ہماری باتیں ہیں، وہ سب کے ساتھ کیا سرائیاں ہیں، سب کی سب پریزمپشنز ہیں، اور ان پریزمپشن میں سوائے ہمیں ایک دوسرے پہ گالی گلوچ کیچڑ اچھالنے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا میں بھائی آپ تمام سب لوگوں کو یہی کہوں گا کہ سب لوگ ایک پیج پہ آ جائیں۔ وہ آ گئے، اس کے بعد ہاں مجلس شورا اور مدنی صاحب جو ہیں اب یہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، گو کہ وہ اکاؤنٹ کو فوری اوپن تو نہیں کروا سکتے، لیکن یہ جو مدنی صاحب اور مجلس شورا جو ہے وہ یہ کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ کورٹ میں اور لیگل ٹیم میں اپنی اپروچ رکھے۔ اگر لیگل ٹیم بھی ان کو اگر سچی بات نہیں بتا رہی تو وہ کورٹ میں ڈائریکٹ جا کے جج صاحب سے مکالمہ کر کے یہ تمام تفصیلات وہاں سے لے سکتے ہیں کہ جناب ہمارا جو کیس ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اور مجھے بھی انشاءاللہ وقت ملتا ہے تو میں بھی کس دن وہاں اسلام آباد میں جا کر اور جو پیشی ہوگی اس میں جا کر میں بھی تمام تفصیلات انشاءاللہ ضرور معلوم کروں گا، اور معلوم کرنے کے بعد وہ تفصیلات میں انشاءاللہ تمام بھائیوں کو شیئر بھی ضرور کروں گا، تاکہ جو اصل حقیقت ہے اس سے ہم تمام لوگوں کو جو ہے اویئرنیس ہو، اور ہم خام خواہ ایسے ہی اندھیرے میں جو ہے وہ تیر نہ چلاتے پھریں اور ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں۔ تو اب جناب اس میں جو تمام میرے بھائی، تمام میرے دوست بس پازیٹیو سوچیں۔ جہاں یار آپ لوگوں نے اتنا انتظار کیا ہے تو اب دعا یہی کریں، کیونکہ ہماری امید اب یہی ہے کہ نیب کوڈ سے ہمیں سب کچھ ملنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنا۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک ہمیں اکوموڈیٹ کرنے کے بارے میں ایک کوشش تو انہوں نے کی تھی، اور اب بھی کوئی کمپنی اگر اکوموڈیٹ کرتی ہے یا کرنا چاہے تو میں تو پھر بھی کہوں گا کہ ہمیں اکوموڈیٹ ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ سیکیور رینیکس ہی دوبارہ ہمیں اکوموڈیٹ کرنے کی اگر کوشش کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر دوبارہ سیکیور رینیکس کے اگینسٹ کسی بندے کو نہیں جانا چاہیے، کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سب کو اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ویلکم کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ ہم سب کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، ماہانہ کی بنا پہ ہمیں پیسے بنیاد پر ہمیں پیسے واپس کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے اس اقدام کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو میں دوبارہ یہی کہوں گا انشاءاللہ جس طرح بھی مجھے لیٹسٹ ویو ملتا ہے تو میں جناب کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ شکریہ۔